بہت سارے لوگوں کی طرف سے واٹس ایپ پہ، ٹیلی فون پہ، مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں، رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں، اپنی پوری فیملی کئی قسطیں ڈراموں کی ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں، ایسا ڈرامہ، ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا، یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا، تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے، فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے، ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے، حلالہ. تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ، میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے، کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا، اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں، کمپلیٹ کیا، اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ، میں نے کہا نہیں، کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں، ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ ہو گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی، ایک دفعہ بتا دی، بار بار اسی کو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ فلاں کی پھڈا ہوا، اس نے اس کو طلاق دے دی، ڈیورس پیپر بھیج دیے، وہ طلاق دے گا، اس نے وہاں شادی کر لی، ادھر طلاق لے لی، ادھر آ گئی، وہ حلالہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی، آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی، بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی، طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا پھر بھی آپ علیحدگی. لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی، شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو، وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے. ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر، وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے، تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے، مرد منا سکتا ہے، لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی، کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے، بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا، جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں، ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے. اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے، نہ کوئی کیمرہ والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں. سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے، صبح شام اتنے کلپ مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ والا مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے.
کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو تم بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے، میرا سارا دن اسی پہ گزرتا ہے یار، بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ، اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں، آپ 2-3 4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اللہ فرماتے 1 منٹ تو دور کی بات، 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا وہ بھی نہیں ملے گا. ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے. چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا. ابھی بہت ٹائم ہے. لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے. یہ غیر مسلموں کے کام ہیں، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے. ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو. جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، اسلام کہتا ہے ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا. اور اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتے تھے نا، اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا، آخر میں موت دوں گا. اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا تھا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے. تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی، تمہیں کہاں سے ملے گی؟ ہمیں کہاں سے ملے گی بھائی زندگی؟ تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں، انجوائے کریں، ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو، سوئمنگ کر لیا کرو، فٹ بال کھیل لیا کرو، تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی؟ تم بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا، رو رہے ہیں بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا، اعصاب، ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا، اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی، کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن، چیخو پکار، مار دھاڑ، چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری چیک کریں، ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی، بچی ایک دم چلائے گی، کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے، بولو نا، دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے، تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا، بعد میں اس کو پتا ہے میری، برداشت کر لیتی ہے، خرچہ پورا کرے گا، جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا، تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں یہ میاں تو ایسے ہوتے ہیں، کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، اچھی لگے گی تمہیں. ہاں، جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین
नहीं है, इनसे हमारा घर तबाह। ड्रामे वालों का विजन ये नहीं होता कि घरों के माहौल को अच्छा करना है, ड्रामे का विजन ये होता है कि पैसा कमाना है। हर वो चीज जो मार्केट में चलेगी उससे पैसा आएगा, तो मार्केट में नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं। मेरे क्लिप में देखो, मैंने यूट्यूबर्स को अभी कुछ कंट्रोल किया है, पूरे बयान माँ बाप के हुकूक पर, बीवी बच्चों के हुकूक पर चल रहा है, अल्लाह उसके रसूल के हुकूक पर। दरमियान में एक लतीफा आ गया, लतीफा सबसे ज्यादा हिट होता है, समझ रहे हैं ना। तो लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए। एक लत पड़ती है ड्रामों की, वो ड्रामों की जो लत है जिसका मैंने तस्करा किया, ये लत भी बड़ी खतरनाक है। इसमें आपको टाइम पास करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है, तो इस लत के लिए यह भी जरूरी है कि आप किसी बुजुर्ग से राब्ता करें या कोशिश करें छोड़ने की। एक और चीज इससे ज्यादा जरूरी है कि मुफीद कामों में जब आप टाइम लगाएंगे, आप अपना फालतू टाइम किसी ऐसे एंटरटेनमेंट के काम में लगाएं जो दिलचस्पी हो और उसमें फायदा भी हो, तो उससे आप इन चीजों से बच जाएंगे। देखो, डॉक्टर जब किसी को सिगरेट छुड़वाते हैं तो सिगरेट का कोई ऑल्टरनेट दे देते हैं ना उसको, जिससे हीरोइन छुड़वाई जाती है उससे कुछ ऑल्टरनेट दे दिया जाता है, भाई ये हीरोइन का मुतबादिल है, कुछ दिन ये, फिर ये भी छुड़वा देंगे। तो जब आपको ड्रामों की, लड़कियों को ज्यादा आदत है ड्रामों की, तो वो कहते हैं हमारा जो टाइम नहीं पास होता। तो टाइम तो देखो पास होता है तभी तो कब्रिस्तान आबाद हुए हैं ना। ये जिनका टाइम पास हुआ था तो पास करके कब्र तक पहुंचे हैं ना भाई। अरे जो कब्रिस्तान भर रहे हैं तो टाइम पास जिन लोगों का हुआ था, जो पास करके वहां चले गए। पास होता तो उधर पहुंच जाता है आदमी। तो ये कब्रिस्तान भरते इसलिए कि लोगों का टाइम पास हो जाता है। तो टाइम तो पास हो रहा है, तारीखें चेंज हो रही हैं, मिनट तब्दील हो रहे हैं, घंटे चेंज हो रहे हैं, तो ये तो टाइम पास तो होगा। आप ये कह सकते हैं बुरे कामों में करो या अच्छे कामों में, तो बुरे कामों में भी पास होगा और अच्छे कामों में भी। तो जब बुरे से अच्छे काम करने के लिए रखोगे तो बुराई से बचोगे ना। हमारे नौजवानों का मसला ये है कि बोर बैठे हुए होते हैं फालतू, कह रहे हैं यार मैं बोर हो रहा हूं, अब क्या करूं, ड्रामा ही देख लूं, क्योंकि बोरियत भी तो एक टेंशन है ना। क्या हो गया यार, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या आप लोग को क्या हो गया, एक टेंशन है ना, बोरियत करने का कुछ काम नहीं है। खवातीन घर में बहुत सी जो मेरा बयान नहीं सुन रही, बिल्कुल फारिग हैं। वैसे खवातीन से बात करो, नहीं एक्चुअली काम इतने हैं भाई, ये घर क्यों गंदा पड़ा हुआ है, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता भाई। को बच्चों को आपने कितना कुछ पढ़ा दिया कि ट्यूशन क्यों जा रहे हैं बच्चे, आप घर में पढ़ा लो भाई, टाइम कहां है। एक तरफ ये कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी तरफ ये कि क्या करें, अब टाइम कैसे पास करें। जब ड्रामे की बात आए ना भाई, टाइम कैसे पास करें। अबे एक तरफ टाइम नहीं है, दूसरी तरफ टाइम पास करने के लिए जगह नहीं मिल रही, तुम्हें कहां टाइम पास करें। तो ये मुतजाद चीजें जो समझ में नहीं आ रही, असल में आर सबकी रही है घुन्ने बने हुए कि समझ में नहीं आ रही। तो बात यह है कि जब आप बोर हो गए ना, फालतू बैठे हुए, कोई करने धरने का काम नहीं है, तो यहां शैतान फिर अपना ठिकाना बनाता है। शैतान कहता है बंदा बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है, बोर भी हो रहा है, इसको इंटरनेट पे ले जाके बिठा दो, ये देख ले तू, अपनी हराम ख्वाहिश पूरी कर ले, या ये ड्रामा देख ले, बड़ा ड्रामा चल रहा है, सारी दुनिया से तारीफें सुनी हुई हैं। तो फिर वो जज्बाती होगा, रोएगा धोएगा या हंसेगा, जो भी होगा, तो बड़ा अच्छा टाइम क्या हो गया, पास हो गया।